أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے ہم اصطلاحات پر غور کرتے ہیں. آج ہم احادیث کی کچھ قسمیں پڑھنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ایک راوی جو ہے ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے. وہ جو ثقہ راویوں نے حدیث بیان کی ہے اس کے برخلاف بیان کرتا ہے. تو اس کی مختلف اقسام ہیں. کچھ معتبر روات ہیں، وہ حدیث بیان کرتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے راوی آ کر ان کا تھوڑا انداز بدل دیتے ہیں، تھوڑا ہٹ کر یا مختلف انداز میں حدیث کو بیان کرتے ہیں. تو اس کی مختلف اقسام ہیں. تو ان میں سے ایک قسم ہے المدرج. مدرج درج، جس طرح کہتے ہیں کوئی چیز درج کرنا، یہ نام درج کر لیں جی، تو درج سے ہے مدرج. یعنی یعنی لفظ نام سے ہی واضح ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز درج ہو جاتی. جو ثقات ہیں، یعنی معتبر روات ہیں، راوی ہیں، تو انہوں نے جو چیزیں ذکر نہیں کی حدیث کے اندر، تو کوئی دوسرا بندہ آتا ہے وہ ان کو اس حدیث میں درج کر دیتا ہے. تو اسے بولا جاتا ہے مدرج. تو یہ جو ادراج ہوتے ہیں، مثلا درج کر دینا اپنی طرف سے کوئی لفظ کوئی بات حدیث میں درج ہو جائے، تو اب یہ درج کرنا جو ہے یہ سند کے اندر بھی ہوتا ہے کہ مثلا سند جو ہے اس کا انداز بدل جائے، بیان کرتے ہوئے تھوڑا مختلف انداز میں بندہ بیان کر دے. اور یہ متن کے اندر بھی ہوتا ہے. متن یعنی حدیث کے الفاظ کے اندر سند ہوتی ہے، وہ جو شروع کے اندر روات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور متن وہ آگے جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں. تو حدیث کے الفاظ کے اندر بھی یہ تبدیلی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اب اس کی کچھ کیفیات بھی وہ مثلا مثالوں کے اندر ملتی ہیں. مثال کے طور پر یعنی سند کا انداز بدل جائے. اس کی صورت یہ ملتی ہے کہ ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا موسیٰ، ثابت بن موسیٰ زاہد. تو ثابت ان کا نام تھا. اب ایک محدث ہیں شریک بن عبداللہ القاضی. شریک جو ہیں امام شریک، وہ حدیث پڑھا رہے تھے جی ہمیں. یہ حدیث جو ہے امام عامش نے بیان کی. عامش کو یہ حدیث جو ہے ابو سفیان نے بیان کی ہے. ابو سفیان نے جابر سے یہ حدیث سنی ہے. تو اب یہ نام لے کے چپ کر گئے. تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ جو طلباء لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو وہ لکھ پھر میں آگے متن کا جو ہے وہ بیان کروں گا. اب وہ چپ تھے کہ اچانک ثابت آ گئے کلاس کے اندر. کلاس ہو رہی تھی تو ثابت آ گئے. اب ثابت نیک آدمی تھے، زاہد. زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبت ہو. تو نیک آدمی تھا، تہجد گزار، نمازی. چہرہ اس کا نمازیں پڑھ پڑھ کے یہ حسین ہوا. ایک ڈاکٹر ہے وہ بتلاتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے اندر، آپ کا چہرہ مختلف امراض کا شکار ہے. سر درد رہتی ہے، چہرے پر دانے ہیں. تو ان سب کا حل جو ہے نا، وہ لمبا سجدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. نبی کی سنت سے ہمیشہ دنیا نے خیر ہی پائی. جس کو آخرت نہیں چاہیے اس کو دنیا کے اندر بڑی خیر ملے گی اگر وہ نبی کی سنت کو اپنا لے. تو بہرحال ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آخرت پہلے چاہیے، دنیا میں کچھ ملے نہ ملے. تو لیکن بہرحال یہ نبی کی جو سنت ہے نا، سنت اصل میں یہ انسان کی فطرت ہے. وہ اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس نے فطرت کو ہی سنت بنا دی ہے. یعنی جو انسان کی جسم کی ڈیمانڈ ہے، جس کے اندر اس کے جسم کی نشو و نما ہے اور اس کی بڑھوتری ہے اور فائدہ ہے، یہ ایسا پیارا دین ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ کا طرز عمل ہے، طرز زندگی جو ہے، ایسا پرفیکٹ اور زبردست ہے کہ اس پر چلنے سے کہہ لیں کہ اگر بندہ کوئی ثواب کا متلاشی نہیں بھی ہے، مسلمان نہیں بھی ہے، پھر بھی وہ اللہ کے نبی کی سیرت پر چلتا ہے تو اس کو دنیا کے اندر اس کے اتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کی دنیا بن جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انسان کے جسم کی ڈیمانڈ کو ہی وہ دین بنا دی ہے. روزہ ہے، یہ جسم کی ڈیمانڈ ہے. اور ایسے ورزش ہے، جسم کی ڈیمانڈ ہے، اس کو نماز بنا دی اللہ نے. تو ایسے ہی خرچ کرنے سے بھی انسان کے اندر بڑی مثبت تبدیلیاں آتی ہیں. اہل کفر نے خرچ کیا. ہاں، 50 سال کی عمر کے اندر بندہ مرنے جا رہا تھا، لیکن 90 سال کی عمر میں جا کر وہ فوت ہوتا ہے. کافر تھا ایک شخص،
تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو امور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتلائے ہیں اس کے اندر فائدے ہی فائدے. تو بہرحال اب یہ شخص صحابہ جو ہے نا یہ بڑا نماز اور نمازی اور پرہیزگار آدمی تھا. تو اب یہ شخص جب کلاس میں آیا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر اچانک امام شریک جو ہیں وہ بول پڑے. کہنے لگے من کثرت صلاۃہ باللیل حسن وجہہ بالنہار. جس کی رات کی نماز جو ہے نا تہجد وہ جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کا چہرہ دن کو اتنا ہی حسین ہو جاتا ہے. اب یہ لفظ بولے. اب جو طلباء تھے وہ انتظار میں تھے جی آپ متن حدیث بولیں گے اللہ کے نبی کے الفاظ بولیں گے کیونکہ آپ نے یہاں پر پہنچ کے بات کی تھی. قالا وہ ابو جابر کہتے ہیں قال رسول اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں پر آ کر وہ کھڑے ہوئے تھے تو یہاں پر بات کی تھی. اب آگے جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرنی تھی. تو لیکن وہ حدیث کی بجائے انہوں نے جب یہ لفظ پڑھ دیے اب وہ سننے والوں کو غلط سمجھ آئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث کا حصہ ہے. تو بہرحال اس طرح انہوں نے یہ حدیث کیسے سمجھ کے اس کو حدیث کے طور پر نوٹ کر لیا. تو یہ سند کے اندر ثقات کی مخالفت ہوگی یعنی ثقہ راوی جو ہیں وہ کچھ اور حدیث بیان کر رہے ہیں لیکن یہ راوی جو ہیں جو یہاں پر شریک کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ اور بیان کر رہے ہیں. اور ایسی اس کی امثلہ اور بھی ہیں. مثلا یہ ادراج جو ہوتے ہیں حدیث کے شروع کے اندر بھی ہو جاتا ہے درمیان کے اندر بھی ہو جاتا ہے آخر کے اندر بھی ہو جاتا ہے یعنی مختلف جگہوں پر ہو جاتا ہے. مثلا ایک مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی سے آتی ہے کہ صحابہ وضو کر رہے تھے تو جلدی جلدی میں ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار کہ وہ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں ان کو جہنم کی آگ جلسائے گی جلائے گی. تو مطلب وضو کرتے ہوئے کوئی وہ خشک نہیں رہنا. اب یہ حدیث تھی. تو اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اب اس حدیث کی بنا پر کہتے ہیں اسبغ الوضو لوگوں اچھی طرح وضو کیا کرو. تو اور آگے پھر ساتھ یہ حدیث بیان کر دی. اب لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو اسبغ الوضو کا ہے نا اچھی طرح وضو کرو یہ بھی حدیث کا حصہ ہے. تو حالانکہ وہ ابو ہریرہ کے الفاظ سے بات پھر آگے سنائی تھی کہ اس وجہ سے طرح وضو کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ وہ ایڑیاں جو ہیں آگ جلیں گی جو یہ خشک رہ جاتی ہیں. ویسے ہی درمیان کے اندر بھی کوئی حدیث بیان کا لفظ کا معنی آ گیا وہ معنی بیان کیا تو درمیان میں اتراج ہو گیا. یہ حدیث کے آخر کے اندر بھی اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث آتی ہے. تو بہرحال وہ حدیث بیان کرنے کے بعد وہ صحابی آخر کے اندر واپس سے کوئی کے اندر درج ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح یہ ادراج جو ہے نا اب یہ حدیث آتا ہے فہمی کی بنا پر غلط فہمی کی بنا پر یا وہ محدث یا صحابی جو ہیں وہ حدیث کا معنی کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے اور سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ اس طرح غلطی ہوگی. تو اب اس کو بھی محدثین نے کیونکہ یہ چیز بھی یعنی اتنی تگ و دو کی ہے یہ محدثین نے کہ انہوں نے اس چیز کو پہچان لیا ہے کہ یہ حدیث معتبر یہ ہے الفاظ صحیح ہے یہ ہے اور یہ ادراج ہوا ہے. تو ادراج جہاں پہچانا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ حدیث بھی ضعیف ہے. تو یہ حدیث یہ پہچان گیا. تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے دین کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے تو اس کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ اگر اس طرح کسی سے کوئی ادراج ہو گیا ہے تو محدثین نے اس کو بھی پہچان لیا ہے اور اس کو واضح کر دیا بلکہ اس پر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں. تقریب المنہج بترتیب المدرج یہ اس طرح کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں تو جن سے معلوم ہے کہ بڑے اہتمام سے ان چیزوں کو اہتمام کیا اور پہچانا. تو بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا اصطلاحات کا سبق کہ ایک حدیث مدرج ہوتی ہے اور یہ ضعیف ہوتی ہے. یہ بھی کمزور احادیث کی اقسام میں سے ہے کیونکہ جو اس کا معتبر روات ہیں وہ الفاظ وہ حدیث کے بیان نہیں کر رہے جو یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں. تو اس سے سمجھ آ جاتی کہ یہاں سے ادراج ہو گیا. جس طرح یہ ہم نے بھی پہچانا کہ شریک جو ہے وہ حدیث پڑھانے بیٹھے تھے تو ثابت کو دیکھ کر ایک جملہ بولا تو لوگوں نے حدیث سمجھ لی. تو لیکن بہرحال جو اہل علم تھے محدثین تھے انہوں نے اس بات کو پہچان لیا کہ یہ شریک سے یہ اضافہ شریک کے ساتھ یہ معاملہ بھی تھا اور یہ کام ہوا. تو اس طرح ساری تفصیل جو ہے وہ بھی بہرحال اس طرح مل جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف. ابو الدرداء سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
इन अल्लाह बेशक अल्लाह युबगिदु नफरत करते हैं अल्फाहिशा फोहश बकने वाले से, अलबजिया और गलतियां करने वाले से। अखरजो तिरमिजी, इसको तिरमिजी ने निकाला है, वसहहु और उसने इसको सही करा दिया है, इसको बयान करके इसको सही भी कहा। तो ये इसकी जो सनद है, सनद इसको बयान करने वाले रावी जो हैं, ये वाले अल्फाज, इसकी सनद के अंदर ज़ोफ है, कमजोरी है, यानी ये हदीस ज़ईफ है। अलबत्ता जो आगे अल्फाज हैं कि अल्लाह नफरत करता है ऐसे फोश गोर बजी से, तो ये मजमून जो है कई दूसरी अहादीस से साबित है। तो लिहाजा ये दूसरी अहादीस से साबित होने की वजह से, तो फिर ये इसको कहा गया ये हदीस सही ली गई रही है, यानी गैर की वजह से ये सही बन गई। तो यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ ये दूसरी जगहों पर ये हदीस मौजूद होने की वजह से, सही अल्फाज से मरवी होने की वजह से ये सेहत का दर्जा हासिल करती सही ली गई। यानी इससे भी यानी हम देखते हैं कि मुहद्दिसीन ने किस कदर जानें खपाई हैं कि अगर बयान करने वाला ज़ईफ भी है लेकिन वो बात मोतबर थी, अल्लाह के नबी की बात थी, तो अल्लाह ने किसी और जरिए से उसको साबित कर दिया, किसी और हदीस में आ गई, तो लिहाजा वो बात जो है वो ऑथेंटिक होगी, बात वो उम्मत तक मोतबर जराए से पहुंच गई। तो ये है इस दीन की हिफाजत का जिम्मा जो अल्लाह तबारक व तआला ने उठाया हुआ है। तो बड़ा ही यानी बारीकी वाला फन है, और बड़ी बारीकी में ये जिंदगियां जो खपाई हैं सैकड़ों साल जो मुहद्दिसीन ने, तो ये कोई जाक नहीं मारी, बड़ा अजीम एक अजीम शान शान कारनामा सर अंजाम दिया है हदीस की हिफाजत के लिए। तो बहरहाल ये सनद के अंदर अगर ज़ौफ था, तो लेकिन ये मतन जो है इन अल्लाह युब्गिदुल फाहिश अल बज़ी, ये सही साबित चूंकि था अल्लाह के नबी से, तो लिहाजा अल्लाह ने और जरा इसको साबित कर दिया दूसरे लोगों से। तो ये बात बात सही है। तो इसको बयान करने वाले अबू दरदा हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु। अबू दरदा ये भी बहुत ही नेक सहाबी थे, नाम था इनका उवैमर, आइन वाओ या मीम रा, उवैमर, उवैमर बिन आमिर, तो ये इनका नाम था। तो दरदा इनकी बेटी थी, दरदा, उसकी वजह से इनकी कुनीत अबू दरदा बनी। बाज माशाल्लाह बेटे भी नामवर होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उनकी बिना पर कुनीत इंसान की मशहूर हो जाती है। और बसा औकात जो है वो बेटियां भी माशाल्लाह अच्छी होती हैं, काबल होती हैं, तो उनकी वजह से भी कुनीत मारूफ, जिस तरह अबू हनीफा थे, इमाम अबू हनीफा, इस तरह अबू दरदा, तो इनकी बेटी जो है उसकी वजह से ये अबू दरदा कहलवाए। तो एक दफा इनके भाई के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बीता कायम करवाया था जब मदीना में लोग आए थे, तो इनका एक भाई बनाया, तो अब इनसे मिलने इनके घर आए, तो ये घर नहीं थे, उनकी जोजा उनकी बीवी घर में थी। तो उसको देखा जी, बड़े बुरा हाल है उनका, बिल्कुल गंदे कपड़े पहने हुए हैं, कोई नहीं, क्या है कि शोहर घर में हो तो बिल्कुल थोड़ा बन ठन के रहना चाहिए, तो बिल्कुल परागंदा हालत है। तो ये जब हालत उन्होंने देखी, तो कहने लगे ये तुमने क्या हालत बनाई हुई, तुम्हारा शोहर भी घर में ही है, तो फिर ऐसे बिल्कुल परागंदा हालत में ये क्यों? तो कहने लगे आपके भाई को तो बीवी की ख्वाहिश ही कोई नहीं है, दिन को रोजा होता है, रात को तहज्जुद होती है, बस ये दो ही काम है उसके। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं इसको देखता हूँ। फिर वो उनके घर में रात रहे, तो वो तहज्जुद पढ़ने लगे, उसको तहज्जुद से रोक दिया। फिर जब रात का थोड़ा सा हिस्सा रह गया, फिर कहा जी अब उठो, अब तहज्जुद पढ़ो। सुबह रोजा रखने लगे, उनको रोजा रखने से भी रोक दिया कि रोजाना ये ऐसे ज्यादा रोजे नहीं रखने चाहिए, ये कह लें कि वक्फे से रखने चाहिए, सोमवार जुमेरात, ये यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आजकल के रोजे ये तो फ्री की नेकियां हैं, छोटे छोटे दिन हैं, और भूख प्यास, ये खान था शायद नाम उनका, वो बताते हैं, कहते हैं जी हमें गए तो हमारे जर्नैलों की ट्रेनिंग वहीं पर होती है, ट्रेनिंग गए तो पर उन्होंने कहा से जिंदगी के लिए का जरूरी है। तो उन्होंने बुद्ध जो है, बुद्ध बुद्ध मत के पैरोकार बुद्ध जो है वो बताया, तो या फाका करने का तरीका फौज को सिखाना। तो कहते मैंने कहा जी हम फाका क्यों करें, हम तो मुसलमान रोजा रख लेंगे। तो 80 साल की उम्र के अंदर भी बिल्कुल परफेक्ट और जबरदस्त सेहत थी उनकी।
تو वो एक एंकर था, वो उनसे मिला, उसने सेहत के राज पूछे तो उसने ये एक राज बताया कि मैं रोज़ा रखता हूँ। मुख्तलिफ राज़ों में से एक ये राज था, मैं बाकायदगी से रोज़ा रखता हूँ, पीर जुमेरात का या हफ्ते में 1 या 2। तो बहरहाल अल्लाह के नबी 2 दिन का रोज़ा रखते थे कि इस दिन अमाल जो हैं वो अल्लाह के हज़ूर पेश होते हैं। सोमवार को भी यानी एक रोज़ाना की हाज़िरी होती है असर के वक़्त और फजर के वक़्त फ़रिश्तों की ये ड्यूटी बदलती है और अल्लाह के पास अमाल जाते हैं, और एक हफ्तावार हाज़िरी होती है पीर और जुमेरात को। तो फिर एक सालाना हाज़िरी होती है जो शबान के अंदर होती है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ हाज़िरी हैं। तो हफ्तावार जो हाज़िरी है जुमेरात को, तब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरी हाज़िरी जब लगे तो अल्लाह के पास पैगाम दे जी, मैंने रोज़ा रखा हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी की तरबियत यही है कि नज़र एक मोमिन की आखिरत पर नहीं है। तो ये जो दुनियावी फ़वायद हैं साथ इसके, ये कह लें कि इत्मीनान क़ल्ब के लिए। तो असल अल्लाह के नबी ने जो वज़ाहतें की हैं ना किसी भी इबादत की, तो वो उख़रवी एतबार की हैं कि तुम्हारी नज़र दुनिया पर ना रीझ जाए, दुनिया तुम्हें मिल ही जाएगी, नज़र आखिरत पर रखनी है, आखिरत में तुम्हारी नीयत से तुम्हें मिलनी है। मिल जाएगी दुनिया पर सिर्फ़ वो ही मिलेगी। तो वो कहते हैं मैंने तब से रोज़ा रखना शुरू किया तो अब तक मैं ये इस रूटीन चली आ रही। तो बहरहाल वो इसलिए रोज़ाना रोज़ा भी ये रोज़ाना रोज़ा वैसे हराम है इस्लाम के अंदर। एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ा रखा जा सकता है, सबसे बेहतरीन रोज़ा यही है। तो बहरहाल कसरत से रोज़ा जो है ये भी नहीं, अगर घर वालों के हुकूक जो हैं सल्ब हो रहे हैं। हर इंसान का हक है, बीवी का है, बच्चों का है, रिश्तेदारों का है, माँ-बाप का है, सबके हक है। बंदा एक का हक दूसरे को नहीं दे सकता। तो ये एक गलती होगी, गलत कार्य, तो बस उसको रोक दिया। सुबह ने अल्लाह के नबी से शिकायत की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसने सलमान थे ग़ालिबन, उसने बिल्कुल ये नहीं तरीका कार था। तो इस्लाम ये नहीं ये कहता कि नमाज, रोज़ा यही है, यानी हर हकदार का हक ये अपने हकदारों के हक अदा किए जाएँ, तो ये भी इबादत है। तो ये सिर्फ़ जो रोज़े रखता रह जाए, नमाज़ें पढ़ता रह जाए, दूसरे हकूक जो है वो ग़स्ब कर ले, औलाद को ना पूछे, घर वालों का ना पूछे, तो इससे कह लें कि फिर वो अल्लाह के यहाँ पकड़ा जाएगा। तो बहरहाल ये अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो ये इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह नफ़्स जो फ़ोहश बकता है, फ़ोहश ये फ़ाहश का बहुत ही तो ये ज़िना है, ये औरत और मर्द का गलत ताल्लुक जो है भी ऐसे ही है, तो उसको भी फ़ोहश के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया है इस्लाम के अंदर, उसको भी उस पर भी फ़ाहश का लफ़्ज़ जो है वो बोला गया है। तो मतलब जिस तरह कुरान में आता है, अल्लाह फरमाते हैं अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र व यामुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तुमसे वादा करता है फ़कीरी का और तुमको फ़हशा का हुक्म देता है। तो फ़हशा से मुराद यहाँ पर क्या है? बख़ीली, कंजूसी। तो फ़हश का माने होता है बहुत ही कबीह काम। तो वो गलत रिलेशन हो या वो यानी बहुत ही कोई और बुरा काम हो, मतलब बख़ील है, कंजूस है कोई, तो इसको भी फ़हशास के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया है। तो ये जो कबीह हरकतें हैं ना, कबीह हरकतें करने वाला इंसान ये अल्लाह के यहाँ मबग़ूज़ है, अल्लाह इससे नफ़रत करता है, अल्लाह ऐसे बंदे से प्यार नहीं करता। और ऐसी अलबज़ी, गंदी बातें बकने वाला, हाँ, बुरी बातें बकने वाला जो एक आम आज वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। तो ये दोनों अमूर से अल्लाह को नफ़रत है। तो ये बात, ये हदीस बहरहाल ठीक है, अगर इसकी सनद ज़ईफ़ है। और ये भी बात याद रखने की है, अबू दरदा ही हैं। अबू दरदा की एक और हदीस आती है, जिसमें वो उम्मे दरदा से बयान करते हैं। यानी उम्मे दरदा को अपनी बेगम को हदीस पढ़ाई और बेगम साहिबा जो है आगे वो हदीस बयान करती हैं। उनके उम्मे दरदा के शागिर्द थे याला, याला बिन ममलक। तो वो उनसे हदीस बयान करते हैं। मतलब ये सहाबा इकराम की हालात हम देखें या मुहद्दिसीन के हालात देखें, वो घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर में अपनी बेगम को पढ़ा रहे हैं, बेगम साहबा वो आगे पढ़ रही हैं, हदीसें बयान कर रही हैं। जिस तरह अबू दरदा अपनी बेगम साहबा जो है उम्मे दरदा उनको हदीस पढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी से हदीस सुनी, आके बेगम को बताई और बेगम साहबा ने आगे फिर दुनिया को बतलाई। तो अब उम्मे दरदा से सुनने वाले कौन है? या अल्लाह। मतलब वो औरतें भी आगे मर्दों को हदीसें पहुँचा दें, इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। जिस तरह आज डॉक्टर फ़रत हैं, बयान करती हैं, उनके मर्द भी लेक्चर सुन लेते हैं, उनसे पढ़ लेते हैं ऑनलाइन जो है। तो इस तरह मर्द जो है औरतों से पढ़े, औरतें मर्दों से पढ़ें,
تو اگر وہ پردے کا یعنی جو کہہ لیں کہ انداز ہے بتلایا گیا تو اس کا اہتمام ہو، تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، یعنی اسلام عورت کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ عورتیں کہنے لگی اللہ کے رسول، مرد آپ سے آتے ہیں سیکھتے ہیں اور بہت کچھ سیکھے ہیں، ہم عورتیں محروم جا رہی ہیں، تو ہمیں بھی ہفتے کے اندر پھر ایک دن رکھا جی اس دن آپ کی کلاس ہوا کرے گی، باقاعدہ کلاس اللہ کے نبی لیتے تھے عورتوں کی، اس دن آپ ان کو پڑھایا کر تو ابو الدرداء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمائی تھی یہ لفظ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میزان کے اندر اللہ کے یہاں ایک ترازو ہوگا، اس ترازو کے اندر جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی نا مومن کے نامہ اعمال کو تو خلق وزنی ہوگی کیا ہے، یعنی وہ جو آپ نے پہلے سنا اگر گاڑی آ رہے ہیں تو لیکن پیاروں کا بھی اچھا ہی ہو تو کہا اخلاق تو جب تو جو آپ اس کو چھوڑ دینا توقت کافروں سے بھی ہو جاتی ہے اللہ کے نبی کے تو وہ گھر میں لیا سے کھینچا آپ کو تو اس طرح مل میں یہ حدیث ہے تو یہ سلسلہ صحیح ہے کہ اندر لامر نے اس حدیث کو بیان کیا ہے تو بہرحال ابھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ان کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے اور آگے روایت ہے والا ہو اور اسی کی ایک روایت ہے من حدیث ابن مسعود کی حدیث سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے والی حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے رفع وہ اس کو مرفوع بیان مرفوع کرتا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ایک ہوتی ہے صحابی مرفوع اللہ کے کی بات تو آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالتعان مومن جو ہے تاننے دینے والا نہیں ہوتا تان کا معنی بہت دینے والا مبالغہ کا صیغہ ہے وللعن بہت لعنت کرنے والا نہیں ہوتا وللفاحش اور کبھی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا وللبذیء کرنے والا نہیں ہوتا وحسنہ اور کو حسن قرار دیا امام ترمذی نے وصل حاکم حاکم نے صحیح قرار دیا ہے ورجح دار قطنی اور دار قطنی نے اس بات کو راجے اور بہتر قرار دیا ہے وقفہ اس کے موقوف ہونے کو وہ کہتے ہیں یہ موقوف ہے تو یہ حدیث صحیح ہے یہ معتبر ہے اب پیچھے والی معتبر نہیں تھی لیکن یہ معتبر ہے اب اس میں لفظ آگے وللفاحش وللبذیء تو یہ یعنی معنی ثابت ہو گیا ہمیں آتا ہے کہ من جو ہے وہ زیادہ طاقتور تو ویل لوگ ہے اور ایپ جو کرنے والے ہیں تو ان کے لیے مثال کے اوپر کہتے ہیں کسی کے والد صاحب جو ہے وہ چور ہوں چکے ہوں وہ کرتے ہیں لیکن مومن کے اندر یہ بالکل کوئی صفت موجود شیخ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. جی لیس المؤمن بالتعان کہ جو مومن ہوتا ہے وہ تانا دینے والا نہیں ہوتا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایسی ہی لعنت کرنے والا بھی نہیں ہوتا
حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ من لعن مومنا فهو كقتله، بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جس نے کسی مومن پر لعنت کی وہ ایسے ہے جیسے اس کو قتل ہی کر دی۔ تو یہ لعنت کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے کہ تو رب کی رحمت سے دور ہو جائے، اور کسی کو اب دنیا میں رحمت کے بغیر انسان کو چل ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے رب کی رحمت سے دور کرنا ایسے اس کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے مومن تو بالکل کسی پر لعنت ڈالتا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے میں ایک عورت جا رہی تھی، اس نے اپنے اونٹ چال نہیں رہا، تانگ کر رہا تھا، اسے کہا تم پر لعنت۔ آپ نے فرمایا اس عورت کا سامان اتارو، اب یہ اونٹ ہمارے قافلے کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس پر لعنت ہو چکی ہے۔ تو اس کا سامان اتارا، اس کو چھوڑ دیا، اور اس کا اونٹ جو ہے وہ صحرا میں چھوڑ دیا، بھاگ گیا اس کا اونٹ۔ تو اب عورت سامان اٹھایا چل رہی ہے، اور کوئی اس کو لفٹ بھی نہیں دے رہا، اپنی سواری پر بٹھا بھی نہیں رہا، کہ اس نے ایک بہت بری حرکت کی ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا لاکھوں کا نقصان، 2-3 لاکھ کا تو اونٹ ہوگا، تو نقصان ہو گیا۔ لیکن ایک ملعون سواری جو ہے وہ قافلے کے اندر رہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا کہ یہ بہت برا تم نے کام کیا۔ تو اس لیے جو لعنت جس پر ہو جاتی ہے وہ رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، یہ اس کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ تو یہ اللہ نے فرما دیا۔ ہاں بعض ہے کاموں پر اللہ نے کو لعنت کی ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، مثلا کافروں پر لعنت آئی ہے، ظالموں پر لعنت آئی ہے، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ ایسے ہی شراب پینے پلانے والے پر لعنت آئی ہے۔ ایسے ہی جو انڈا چوری کرے اس کے بعد پھر بڑا چور بن جائے، چوری کرتا کرتا بڑا چور بن گیا، تو اس کا ہاتھ کٹ گیا پھر۔ تو ہاتھ کٹتا ہے یعنی کہہ لے کہ 1 تولے سونے کے 3 دینار ہوتے تھے، تو دینار کا چوتھا حصہ اگر لگائے نا، چوتھا حصہ، تو اتنا کا پیسہ، اتنے کی مالی کی کسی نے کوئی چیز چرائی ہے تو وہ اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ تو اب انہیں انڈا چوری کیا، پھر وہ بڑھتا گیا، بڑا چور بن گیا، بڑی جب چور بنا تو اس کا ہاتھ پھر کیا لے کہ کٹ گیا، تو اس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ انہیں صفات پر لعنت فرمائی ہے، افراد پر نہیں۔ تو افراد کافروں پر بھی لعنت فرمائی ہے، لیکن وہاں پر بھی جو کفر کرنے والی ایک وصف ہے اس پر لعنت ہے۔ تو کسی کو نامینیٹ کر کے لعنت کرنا، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کافر تھے بعض، انہوں نے تانگ بڑا کیا تو ان کو نام لے کے لعنت کر دی۔ تو یہ نماز کے اندر نا قنوت نازلہ ایک ہوتی ہے کہ بندہ جب آخری رکعت پڑھتا ہے، رکعت پڑھ کے رکوع کر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے نا قومے کے اندر، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا آخری رکعت میں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازلہ کہتے ہیں کہ مصیبت اتر آئی ہے تب، تو جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تب یہ اللہ کے نبی ایسے دعا کیا کرتے تھے، تو قنوت نازلہ۔ تو آپ کر رہے تھے دعا ایسے تو نام لے لے کر، تو تب یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 ہے، آل عمران کی آیت نمبر 128، تب یہ اللہ نے یہ آیت اتاری تھی کہ لیس لک من الامر شیء، اے نبی تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، او یتوب علیہم، اللہ ان پر توبہ بھی کر سکتا ہے، او یعذبہم، اللہ ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے، فإنہم ظالمون، بات یہی ہے کہ ہیں وہ ظالم۔ تو بہرحال ظالم تو وہ ہیں، لیکن اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو عذاب دے دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ مطلب اللہ اپنے نبی کی بات موڑتے نہیں تھے، لیکن وہ جو اصولوں کے مطابق ہوتی، تو یہاں پر اللہ کو یہ اصول کے مطابق بات نظر نہیں آئی، تو یہاں پر اللہ نے اپنے نبی کی بات کو موڑ دیا، اور جن بندوں کے حق کے اندر اللہ کے نبی نے بد دعا کی تھی، اب وہ آتا ہے کہ بعض ان میں سے مسلمان بھی ہو گئے۔ مثلا یہ صفوان بن امیہ تھے، سہیل بن عمر تھا، حارث بن شام تھا، ان کے حق میں بد دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لیکن صفوان، سہیل، حارث، یہ تینوں ہی مسلمان ہو گئے، یعنی کہ اللہ نے دعا کی تو یہ تینوں ہی مسلمان ہو گئے۔ تو مطلب اختیار اللہ کے پاس ہے سارے، وہ اگر اصول اللہ کے نے بد دعا کی یا دعا کی ہے تو بنے گا، اللہ نہیں، اگر وہ کچھ ہٹ کر بات ہوگی تو اصول یہی ہے کہ نہ ہٹ کر کے نہیں۔ ویسے صاف اور جو تو نامینیٹ کر، تو بہرحال یہاں پر نامینیٹ اللہ کے نبی نے کی ہے، تو حدیث بھی بخاری کی ہے یہ۔ تو اللہ عز و جل نے تینوں کو اسلام کی توفیق سے نواز دیا، صفوان، سہیل اور حارث۔ تو بہرحال
अभी यही है कि लान तान करने वाले और फाहिश बजीज पर पहले बात हो चुकी है। तो बहरल्लाह हमें ये हदीसें समझ कर इनके मुवाफ़िक़ अमल की तौफीक अता फरमाए। इनके मुतल्लिक़ कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, जो हमने आपने जो शुरुआत की थी हदीस की सही होने की, तो उस हिसाब से मैं एक हदीस के बारे में जानना चाह रही हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी जी। तो ये जो नमाज की तरगीब के बारे में है, जो बच्चों को जब नमाज की तरगीब के लिए मारने वाली जो हदीस है, वो कितनी और कैसे सही साबित है, और वो कौन सी हदीस है? बराए मेहरबानी बताइए। तो वो हदीस तो मोतबर है, बिल्कुल काबिल एतबार है कि मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीना। अपनी औलादों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल की हों। वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीना। और उनको उस पर मारो जब वो 10 साल के हो जाए। हदीस तो मोतबर है, काबिल एतबार है। तो अब ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो बहरहाल ये यानी पहले यानी खुद अगर नमाज का माहौल घर के अंदर बना हो तो बच्चा तो 7 साल से पहले शुरू हो जाता है। तो 7 साल में अगर ये है कि सुस्ती है तो उसको कहना शुरू कर दिया जाए। लेकिन 10 साल में ये अब ये मारना जाहिर बात थोड़ा तकलीफ देह मामला है। लेकिन ये है कि फिर अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसे ही जवान हो जाता है, तो फिर आगे वाला मामला उससे कहीं ज्यादा तकलीफ देह होगा, जो फिर हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये यानी थोड़ा मामला जो है वो उससे हो जाए तो इसमें कोई बात वाली बात नहीं। असल में कुछ बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनको ये सब जी इस तरीके से ये करना, तरबियत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ तो बचपन में जो है शौक से, क्योंकि घर का माहौल नमाज का है, तो साथ ही साथ बचपन में पढ़ते हैं नमाज। लेकिन जब उनके नमाज पढ़ने का वक्त आता है, तो उस वक्त से जो है वो सुस्ती और दूसरी चीज़ों की वजह से नमाज नहीं पढ़ते। तो उस वक्त में कितना उनको कहा जाए और कितना करवाया जाए, क्योंकि मारना तो ऑप्शन हर जगह नहीं दिखाई देता, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो इस पर क्या किया नहीं, जाए? बात बच्चे बड़े हो जाते हैं जब, तो तब कहने की हमें हदीस पहुंचती है या मालूम होती है, तो फिर बच्चे बड़े बालग हो चुके होते हैं। अब बालग होने के बाद तो नमाज फर्ज है। अभी 10 साल की उम्र में कहने की बलूगत नहीं है। 12-13 साल की उम्र में बच्चा बालग होता है, या कहीं कमी बेशी भी हो जाती है बाज इलाकों में। तो अब जो बड़े हो गए हैं तो उनको फिर कहना ही बनता है। अब जो कुरान में आता है ना, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन के अंदर जबरदस्ती करना जायज नहीं। तो इसकी वजह भी यही है, इसका शान नजूल, के बच्चे जो हैं वो यहूदी हो गए थे। कि उस दौर के अंदर वो यहूदियों को पढ़े लिखे और एक जी, आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। आवाज़ नहीं आ रही है। ये बात मैं कर रहा कि वो जो बच्चे यहूदी हो गए थे ना, तो अब सहाबा ने इस्लाम आने के बाद उनको समझाना चाहा, उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहा। तो अल्लाह ने फिर हुक्म दिया, ला इकराह फिद्दीन, दीन में अब जबरदस्ती ये जायज नहीं है। मतलब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, बालग हो गए हैं, तो अब उनके साथ जबरदस्ती नहीं हो सकती। तो ये फिर वहाँ पर ये जबरदस्ती से मना किया गया है, जबरदस्ती से। तो मतलब ये बालग होने से पहले पहले 10 साल की उम्र के अंदर ये बंदा थोड़ा डांट डपट हो सकती है। लेकिन कोई माहौल कोई ऐसा है, किसी जगह पर रहता है, तो माहौल भी ये थोड़ा जबर करना पड़ता है इंसान को अपनी जात पर। क्योंकि बच्चे को मारना वो बसाकत ऐसे होता है जैसे बंदा अपने दिल को मार रहा होता है ना। बच्चे को मारना भी कोई आसान नहीं होता।
تو لیکن یہ ایک طرف اس کا وہ نقصان ہے کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، آگ میں جا رہا ہے. تو اب آگ سے بچانے کے لیے اگر گھر میں آگ لگی ہو تو انسان کس قدر تگ و دو کرتا ہے، اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، لیکن اس کو نہیں جانے دیتا. تو ایسے ہے. لیکن جب بالغ ہو گیا ہے تو سمجھدار ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو اب اس کو تبلیغ ہی ہے پھر. جس طرح نوح علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے کو تبلیغ کی تھی. تو ایسے پھر اگر وہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو اس کو تبلیغ اب کی جا سکتی ہے، مارا تو نہیں جا سکتا. 10 سال کی عمر میں ہے کہ اس عمر کے اندر وہ چھوٹا بھی ہے، تھوڑا سمجھدار بھی ہے، تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے. لیکن جب زیادہ بڑا ہو گیا تو پھر اب ڈانٹ ڈپٹ نہیں، اب تبلیغ ہے اس. جس طرح کہ باہر کے بندے کرتے ہیں ایسے. تو یہاں اللہ نے یہ منع فرمایا کہ آپ تبلیغ کرو، مجبور نہ کرو آپ ان کو. جی بالکل. جیسے یہ جو مثال دی جاتی ہے آگ والی، کہ گھر میں اگر آگ لگ جائے تو ہم کس طریقے سے بچے کو لے جائیں گے. تو یہ تو مطلب اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو یہ ہر پریکٹیکلی اپلائی نہیں ہوتا ہے. یہ اگزامپل کے لیے صحیح ہے، بٹ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو آگ کبھی لگے گی. آگ تو ایسے نہیں کہ روزانہ لگے گی. تو روزانہ ہوں 5 بار آگ لگے گی پھر ہم 5 بار لے کر دوڑیں گے، ایسی بات تو ہوتی نہیں ہے. تو یہ اگزامپل جو ہے ہاف فٹ ہوتا ہے بٹ پریکٹیکلی فٹ نہیں ہوتا. تو اس معاملے میں بھی بہت سی کنفیوژن ہے. میں تو جی آئی اپالوجائز آئی واز ایکسرسائزنگ. اچھا تو ایسے ہوا ہے کہ آئی ایم سوری شیخ، آپ جی اسکول جی. کے لیے بچے کو روزانہ کیسے تیار کرتی ہیں؟ آپ چھوڑ دیں نا بچے کو، وہ نہیں جانا چاہتا تو نہ جانے دیں اسکول، روزانہ نہ جانے دیں. ٹھیک ہے. وائی وی میک کڈ ٹو گیٹ اپ ان دا مارننگ اینڈ پٹ یور جی جی سینسیٹیو نہیں. بچوں کو تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ روزانہ بھیج بھی نہیں آپ ان کو پاتے. اسکول نہ جانے دیں، وہ سینسیٹیو ہے نا. ہاں نہیں جاتے نا اسکول، تو نہ جانے اسی دیں، لیے تو ہوم اسکولنگ والا مطلب سسٹم شروع ہو گیا ہے. نہ پڑھنے دیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ریڈ، دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹڈی. آپ ان کو کیوں پڑھنے پہ لگاتے ہیں؟ آپ پھر کیسے نہیں کنوینس لگا، نہیں کنونس کر پاتے. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم جو بنیاد ہے غلط رکھی کوئی گئی ہے نا، کہ بنیاد غلط رکھی گئی ہے. پھر والدین ہونے کا حق نہیں ادا کیا ہے. شیخ میں نا جی نہیں تو مسئلے ہے نا ہر ایک جیسے ہوتے نہیں ہیں، سنیں let me ہر finish. الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. میں ایک مثال دوں گا. 10 سال کے بعد بچہ جب بھی نماز چھوڑے گا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اور اس کبیرہ گناہ پہ والدہ اور والد دونوں ذمہ دار ہوں گے، خصوصاً والدہ. کیوں؟ کیونکہ والدہ گھر میں نہیں ہے، تربیت میں اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، رائٹ، فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. اور والدہ کے پاس بچے نے وقت زیادہ گزارا ہے، اسکول نہیں جا رہا ہے، ہوم اسکولنگ کر رہا ہے، اور بچہ پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا، تو ہر نماز چھوڑنے پہ کبیرہ گناہ ماں کو مل رہا ہے، باپ کو مل رہا ہے. آپ لے لیں پھر، اس اوکے، کبیرہ گناہ لے لیں. ٹھیک ہے. تو سر آپ یہ سینسیٹیوٹی. اگر اگر آپ اگر اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ اسٹڈی کا اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو ایسے بھی بچے ہوتے ہیں کہ وہ جاتے نہیں ہیں، پیرنٹس کی بات مانتے نہیں، اسکول نہیں جاتے، پڑھائی بھی نہیں کرتے. بنیاد ایسے غلط بھی رکھی جا رہی ہے کیسز نا، ہیں. پھر بنیاد غلط رکھی جا جی رہی جی جی نہیں مطلب یہ جو ہے یہ سائیکولوجیکل بچے جو ہے ہے. بہت ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں. اور دیکھیے اس کے علاوہ جو بنیاد کی بات آپ کہہ رہے تھے، تو ایسے بچوں میں ایسے حالات جیسے جب بچپن میں شوق سے پڑھتے خود سب کا دیکھ کر، بٹ جب بڑے ہو گئے تو پھر وہ پڑھوانے کے لیے زبردستی زور زبردستی، جیسے اس حدیث کے حوالے سے جتنا پیرنٹس کو سمجھ آیا اس حساب سے کیا جانے لگا. بٹ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اس زبردستی اور اس مار پیٹ کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ نہ ہی فیملی سے دور ہو گیا بلکہ اسلام سے بھی دور ہو گیا، اب وہ بے دین ہو گیا. نہیں، ایسے نہیں تو ہوتا. یہ میں خوف جب انسان ہو ہوں، جائے تو مجھے نیکسٹ بچوں کے ساتھ انسان کیا کرے. سسٹم مجھے مار پیٹی ہے. ٹھیک ہے. میں نہیں دین سے دور ہوا. میں ناؤ نے کہا نا آئی سب ایک پریز. جیسے نہیں ہوتے نا، آپ الگ انسان ہیں. ایسے نا دیکھیں، اگر تو ہم نے رول، اگر تو مسئلہ دیکھنا جنرلی تو ہر قسم کی ایکسیپشن موجود ہے. اگر جس مسئلے جی سے جی جی آپ میں وہی وقت تو ایکسیپشنز کی دیکھیں، بات کر رہی ہوں. اگر ہم مطلب اس کو ہر ایکسیپشنز کے میں اگر اس کا جواب نہ ملے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. ہر چیز کو تو ہم دین میں ایک حل ہے. جیسا نہیں تول نا سکتے نا. میں آپ کو اصل میں مسئلہ بات مسئلہ یہ ایک مثال دوں گا شیخ، سوری اپالوجائز. وہ میرے استاد تھے، تو ان کے نا، میں ان کے پاس بیٹھا تو کہنے لگے کہ یار اتنی مجبوریاں ہیں، اتنے خرچے ہیں، یہ عقیقہ کرنا لازمی ہے.
عقیقہ کرنا لازمی ہے، اور وہ بندہ اسکول کا ٹیچر ہے. سنیے گا، آپ یہ مثال سمجھ آ گئی تو آپ کو سارے مسئلے کا حل مل گیا، جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے کہا سر کیا آپ کو بچے کی پیدائش کا اچانک پتہ چلا تھا یا یو نیو اٹ منتھس اگو؟ کہنے کا مہینوں پہلے پتا تھا. میں نے کہا کہ آپ کو اگر اس وقت قربانی کے وقت یہ ساری وجوہات نظر آ رہی ہیں نا، تو اٹ جسٹ اے وے ٹو رن اوے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا ارادہ ہوتا تو آپ 4 مہینے 5 مہینے پہلے جیسے بچے کے کپڑوں کا انتظام کرنا شروع کر دیا تھا نا، آپ پیسے بھی جوڑنا شروع کر دیتے. جن کو آخرت کی فکر ہوگی نا بہن، دے ول فائنڈ اے وے ٹو ٹیچ دیئر کڈس. ان کی اپنی ہی زندگی میں ایمان ہوگا تو بچوں میں آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گا. اور جب ہم خود مثال نہیں بن پاتے تو بچے پھر ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہیں اور ہمیں کیسا بنانا چاہتے ہو. تو یہ بھی ایک ڈیمیج آتا ہے ہمیشہ جی بالکل، معاملے میں. آئی ایگری، ہاں جی. آئی ایگری سر، بٹ جو ہے یہ ان سب کے بٹ میں تو باوجود جو سر ہے بٹ ایسے میں تو کیس ہماری بحث ہوتے چلتی ہیں، رہے گی. بٹ اور میں تو ہم ہماری کو بحث ہم چلتی کو رہے گی. ہم کو ایڈریس کیسے کرنا چاہیے، وہی اور اس کو ماننا ہی پڑے گا کہ ایسے بھی ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. اب ہم اگر ایک ہی طرح سے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں گے تو یہ یہ رسول وائز اللہ وسلم نہیں کی حدیث ہوگا، کے لیے یہ ہم یہ ایسے پریکٹیکل الفاظ نہیں بھی استعمال ہوگا. کریں گے. سسٹر، ہم رسول اللہ وسلم کی حدیث کے لیے ایسے الفاظ بھی استعمال کریں گے. میں نے جب حدیث بیان کی تھی تو وہ کافی تھی، لیکن آپ نے نہیں نہیں، میں آپ کی بات پر کہہ رہی تھی، جیسے ہاں آپ نے کہا کہ ہر بات کو مطلب اگر اس طریقے سے لی جائے کہ پیرنٹس کے اوپر ڈال دیا جائے تو کہ پیرنٹس پہ جائے وہ گی نا بات، وہی پیرنٹس پہ جائے گی. جی جی، بچہ تو لیکن خالی لیکن خالی پیپر ہوتا ہے نا. ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، بس اتنا ریکویسٹ ہے میری. وہ اگر آپ نے پچھلے سیشن سنے ہوں تو ہمارے اس موضوع پہ ارسلہ نوز کہ بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے کہ نماز کی دعوت کیسے دینی ہے. ارسلہ، کین یو ٹیل سم تھنگ پلیز؟ جی، ایک اور بات ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ بچے کو اس طریقے سے اگر پیرنٹس کے اندر وہ شوق اور ذوق ہے تو وہ اس طریقے سے اپنے بچے کو کسی بھی طریقے سے وہ اپنے بچے پہ ڈالے گا تو الحمدللہ پھر ڈالتے ہیں، بٹ اس کے لیے ٹائم جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ 7 سال میں ہی اس وقت ہو جائے گا، اس کے لیے پراپر ٹائم کا ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے. وہ لمبا پروسیس ہو جاتا ہے، وہ ایک کیا بولیں گے، ایک تپسیا جیسا ہو جاتا ہے. ہلو، آواز آ رہی ہے یا مجھے نہیں آ رہی؟ اصل میں ہلو. کلاس کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا، تو اس وجہ سے ان کو بس. ارسلہ، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی سر، میں نا 2 باتیں پوچھنی تھی جو اکثر میرے ذہن میں آتی ہیں، اس ٹاپک سے ریلیٹ نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پوری دنیا میں اس ٹائم چکن بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور انڈے بھی بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دونوں چیزیں استعمال کی ہیں؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ ایکسرسائز کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، کیا اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایکسرسائز کرتے تھے؟ سر میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے تو آ رہی ہے، سوال بھی مجھے بہت اچھا لگا، میں بھی جاننا چاہتی ہوں. ایسا میں جو پہلا سوال ہے نا، میں سسٹر شبنم، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جتنے ہمارے پچھلے لیکچر ریکارڈ ہوئے نا سورہ بقرہ کی نماز کے جی بارے میں میں وہ جو سن آیات ہی رہی ہوں، میں سن رہے سن ہیں ہی نا، رہی آپ ہوں، کو وہ تو سارے مجھے ابھی سوال تک موجود ہیں وہاں پہ. نماز میں آئی نہیں ابھی تک. ہاں، تو اسی لیے آپ کو وہ سارے سوال پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ یو گیٹ ٹو ہیئر دیٹ ہول سیشن. اور رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسرسائز، ہاں جی، وہ بھاگا بھی کرتے تھے، میدان جنگ کے لیے تیاری بھی کیا کرتے تھے. دے یوز ٹو ڈو دس پریکٹس، دیٹ یوز ٹو بی دیئر ایکسرسائز. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سویا کرتے تھے، ہم تو 8 8 گھنٹے سوتے ہیں. رہی بات چکن وغیرہ کی، انڈوں وغیرہ کی، چونکہ یہ حلال کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ جائز ہیں. ٹھیک ہے. پرندوں کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں نا، تو پرندوں کا گوشت حلال ہے. لیکن کبھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے تھے؟ میں بس یہ کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں، وہ تو مجھے پتہ ہے حلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی نہیں کھائی، ٹھیک ہے، مرغ نہیں کھایا. آئی ڈونٹ ریمبر. ٹھیک ہے. زیادہ تر وہاں پہ اونٹ تھا یا لیم تھی، یہی چیزیں زیادہ تھیں. تو اگر ہم یہ کہہ کے اس کیٹیگری میں آ جائیں تو پھر جہاز کی سواری پہ بھی پابندی لگ جائے گی، گاڑی پہ پابندی لگ جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو دنیاوی سہولیات میں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں
ان سے ہم فائدہ بھرپور اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک سر، جزاک اللہ خیر. اور یہ نماز کے بارے میں اگین سسٹر آپ جب تک وہ سیشن نہیں سنیں گے آپ کو یہ سوال آپ کو کنفیوز کرے گا, ٹھیک ہے نا, بٹ اٹ جی نہیں، میں ہیز شیخ ویری سے سننا ڈیٹیل چاہ رہی تھی اس ویری بارے میں. ڈیٹیل آنسر, ٹھیک ہے. اور یہاں شیخ تک بچوں میں میں نے تو عیسائی لوگوں کو جو کہ امریکہ کے اندر ہیں ان کو یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ اگر آپ بچوں کو لیش نہیں ڈالیں گے یعنی پٹا نہیں ڈالیں گے, دے ول بہیو لائک اے اینیمل. تو آپ کو ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو ٹیچ دیم مینرز پیار سے نہیں آتے, اللہ کہ آپ کے پاس اتنی برداشت ہو اور آپ کی عملی زندگی میں مینر نظر آئیں تو بچوں میں خود بخود منتقل ہو جائیں گے. نہیں تو اگر میری ہی زندگی میں ترتیب نہیں ہے اور میں بچوں کی زندگی میں ترتیب لے کے آؤں, اس ناٹ گونا ہیپن, ٹھیک ہے. تو پھر سر کیا ہوتا ہے. ہاں جی, اس میں ایک چیز ایڈ کروں, سادی سی ایک چیز ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک مالی ہے جب وہ اپنے گارڈن کو کرتا ہے, کٹنگ وغیرہ کرتا ہے, کتنی جڑی بوٹیوں کو کاٹتا ہے اور پھر پلانٹ کو ایک شیپ دیتا ہے, تو بڑی عام سی چیز لگتی ہے جس کو ہم اپنے پیروں کے نیچے رون دیتے ہیں گھاس, لیکن اس کی تیاری میں بھی